اس میں جاتی ہے. تو آئیے سب سے پہلے نیند کے تعلق سے، رات کے تعلق سے بات رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھی، جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھی، اس پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ نگران مقرر کر دیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، تعینات کر دیا جاتا ہے. چنانچہ صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ پاتا. چنانچہ شیطان اس کے قریب صبح تک نہیں آ پاتا. تو آپ اور ہم جانتے ہیں برے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان. جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کو ڈپریشن میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان. یاد رکھیے، انسان کو جب وہ مایوس ہوتا ہے نا تو شیطان آ کر کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، کبھی کبھار انسان کا پریشان ہونا، اسٹریسفل ہونا اس کا نیچر ہے، لیکن شیطان اس اسٹریس کے پیریڈ میں کرتا یہ کہ آپ کو ڈپریس کرتا ہے. ڈپریشن سمجھتے ہیں نا؟ یہ بہت خطرناک مرض ہے اور دنیا اس مبتلا ہوتی جا رہی ہے. دن بہ دن لوگ اس میں گر رہے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ دوائیں جو امریکہ میں یا فرسٹ ورلڈ کنٹری جس کو کہتے ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو جدید ماڈرن کہتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑا ایشو پرابلم آج ڈپریشن. ڈپریشن کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی، ڈپریشن کی وجہ سے ان کو بیماریاں ہو رہی ہے، ڈپریشن کی وجہ سے وہ پریشان ہے، ڈپریشن کی وجہ سے سب سے ہائیسٹ ریٹ آف سوسائڈز ہے. حالانکہ وہ ماڈرن ڈیولپڈ کنٹریز ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، سب سہولتیں اور لونز وغیرہ تو اتنے عام، مطلب پیسے کا بھی مسئلہ نہیں، ساری زندگی خرچ میں گزر جاتی ہے، باپ کا خرچ بیٹا چکا رہا ہے، ایسی حالت یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد بھی ڈپریشن، سوسائڈ مطلب سوسائڈ یا سوسائڈل اٹیمپٹس کرنا خود ڈپریشن کی علامت. تو گویا ڈپریشن کی وجہ سے اتنے سارے وہ مسائل میں ان کے پاس جس کو کہتے ہیں دلی سکون اور اطمینان نہیں ہے نا. اللہ کا ذکر چونکہ وہ نہیں کرتے، اور قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی مومن کے دل اطمینان پاتے. یاد رکھیے اس بات کو، ٹھیک ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص رات میں سوتا ہے، سونے سے پہلے کیا کرے؟ آیت الکرسی. کیا ہے آیت الکرسی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 اس کو بولتے ہیں آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ آیت الکرسی. اس آیت الکرسی کو جو پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو فائدہ؟ جی، ایک محافظ، ایک فرشتہ اس کے اوپر تعینات کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. صبح تک وہ اس کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. اب یہ ہم کو معمول لا رہے یار، کہاں یاد رہتی سوتے وقت؟ ہاں، ہم سوتے بھی ہے تو جانوروں کے سو جاتے ہیں، اٹھتے بھی تو جانوروں کے اٹھ جاتے ہیں. جب دل بولا آنکھ لگ گئی سو گئے، جب دل بولا اٹھ گئے. نہ سوتے وقت کوئی ذکر، نہ اٹھتے وقت کوئی اذکار. مطلب اللہ کا ذکر بڑا اہم ہے. تو نیند بھی پھر سکون میں نہیں ہوتی اور سونے کے بعد بھی تھکان رہتی، بلکہ سونے کے بعد زیادہ تھک جاتے کچھ، کیونکہ وہ کتاب و سنت کے مطابق اپنا 1/3 زندگی کا حصہ نہیں گزار رہے ہیں نا. اس بات کو سمجھیے، 1/3 سمجھ رہا. تو لہٰذا آیت الکرسی پڑھ کر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک محافظ. ابھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر اس بات کو ایسا سمجھ لیجیے میں درس دینے آ رہا ہوں، میں درس دینے آ رہا ہوں، اور جب بھی درس دینے آتا ہوں تو ایک آدمی میرے ساتھ گن لے کے کھڑا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کی حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ سوال بھی کریں گے تو لمٹ میں کریں گے آپ. سمجھ رہا؟ کون کھڑا ہے؟ ایک محافظ. اور وہ بھی کس میں سے؟ انسانوں میں سے. وہ بھی کن میں سے؟ انسانوں میں سے. اس کے لمٹس اور میری لمٹس میں زیادہ فرق نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ انسان ہے وہ، لیکن امپیکٹ پبلک پہ کیسا پڑتا؟ محافظ ہے ان کے ساتھ، اسپیشل آدمی ہے. کچھ نہ کچھ پرابلم دکھ رہا ہے، یا تو کوئی کیس چل رہا ہے تو ان پر کوئی کیس ہے. دونوں ہی شکلوں میں حفاظت کی جاتی ہے کہ انسان، یا تو اس سے کسی کا کچھ ہوا تو اس کی حفاظت کے لیے کہ کوئی مارنا دے اس سے پہلے کی گواہی دے، یا پھر اس کی جان کو خطرہ ہے تو محافظ. تو ایک محافظ اگر میرے ساتھ آپ کھڑا دیکھیں تو آپ بہت ساری چیزیں میرے بارے میں امیجن کرنا شروع. تو اب اندازہ لگائیے، ایک محافظ، ایک گارڈ، انسانوں میں سے نہیں، جنوں میں سے بھی نہیں ہے. جنوں کی صلاحیتیں بھی ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، جنوں میں سے بھی نہیں. کن میں سے؟ ایک محافظ فرشتوں میں سے اگر ہو تو وہ آدمی کی کیا ویلیو ہو جاتی ہے، اب اندازہ لگائے. لیکن یہ کیا ہونا؟ فری کا محافظ ہے؟ نہیں ہونا ہم کو. ہاں، وہ محافظ جس کو روز 3-4 ہزار روپے گورنمنٹ پیڈ پلس اس کی گن پہ ڈیپینڈ ہے کتنا چارجز لیں گی. پتا ہے آپ کو؟ جب آپ کو ایک پرائیویٹ باڈی گارڈ ملتا ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس کے گن کے اعتبار سے اس کے چارجز بڑھتے جاتے ہیں. وہ کیا استعمال کرتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اس کا لیول کیا ہے. تو وہ ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت فری ایک محافظ دیتا ہے. صرف آپ کو سونا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی اللہ لا، یہ آپ کو پڑھنا ہے، مطلب پوری جو آیت ہے. اور اس کے بعد ایک اللہ کی طرف سے. اچھا، کس سے حفاظت کر رہا ہے؟ وہ سب سے ذلیل قسم کی اللہ کی مخلوق جو انسانوں کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے اور جو یہ ارادہ کر کے آئی کہ جہنم میں کو لے جائیں گے، اس سے محافظ کرنے کے لیے ایک فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے. تو اب اپنی ارادوں کو ہم گارڈ کریں گے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلوں سے، برے خواب سے، ڈپریشن سے، پریشانیوں سے نا. کیسے گارڈ کریں گے؟ آیت الکرسی پڑھ کر. یہ ہمارا معمول، اس کو ہم اپنا زندگی کا، لائف کا، ٹھیک ہے. تو پہلی چیز تھی رات کو ہم کیسے گارڈ کریں. میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی. بچوں کو بچپن سے اس کی تربیت دیجیے. بڑے خود جب یہ کریں گے تو بچے خود پوچھیں گے امی آپ کیا پڑھتے ہیں، ابو آپ کیا پڑھتے ہیں، اور آپ ان کو بتائیں گے بیٹے یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، اور خود بخود آپ کی حفاظت ہوں گی. یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے تدابیر ہے کے لیے. کسی نے ایک سوال کیا، بہت سے لوگ نماز کے بعد سر پر ایک ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھتے ہیں،
کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے، نماز ہوتی ہے، کچھ مسجدوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ 50% لوگ، کچھ مسجدوں میں 20% لوگ، کچھ میں 10% لوگ اس کے فالوورس ہوتے ہیں۔ نماز ہوتی ہے، ایک دم نماز ختم ہوئی کہ ہاتھ لگا کیوں ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا بھی ایک طریقہ ہے، میں نے ایک سے پوچھا اس کا اصل طریقہ کیا ہے، تو بولے طریقہ یہ ہے کہ یہاں ہاتھ رکھنا اور یہ کونی کو زمین پہ رکھنا ہے، تو نیچے بیٹھے نا آپ جب نماز کے بعد دوزان بولتے آپ فولڈ کر کے تو بولے ایسا نیچے رکھے، اللہ یہ کیا ہے، تو پتا نہیں بولے یہ ایسا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ٹینشن وغیرہ گراؤنڈ کر رہے ریزن کیا ہے، تو ہاتھ رکھ کے لا الہ الا اللہ آیت الکرسی شروع ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کو سر پر ہاتھ رکھ، سر دکھ رہا ہے تو آپ یہ پڑھ سکتے بسم اللہ 3 بار ہے نا، 3 بار ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھا جائے۔ اور بھی دعائیں جو ثابت ہے وہ آپ کر سکتے، لیکن آیت الکرسی کو خاص طور سے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ آپ مخصوص جیسا بیماری دل میں ایک تکلیف ہے، آپ کو مہر لگ گیا، آپ نے یہ کر سکتے آپ، لیکن یہ نماز کے بعد آیت الکرسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ دعائیں پڑھتے، اور اس میں آیت الکرسی بھی شامل ہے، سورہ فلق سورہ ناس بھی پڑھتے اور سورہ اخلاص بھی پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھتے، لیکن آیت الکرسی کبھی آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کے نہیں، یا سر پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو نیچے رکھ کر نہیں پڑھا، تو لہٰذا آیت الکرسی کو نماز کے بعد خاص طور سے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا یہ سنت سے ثابت۔ علاج معالجہ ایک الگ چیز، علاج معالجہ کس بن حاوی ہے وہ ہے، اور معالج سر پکڑ کے آیت الکرسی پڑھتا ہے، یہ ایک الگ کیس ہے، لیکن ان جنرل آیت الکرسی کو اس طرح سے ہاتھ رکھ کر نہ ہر نماز کے بعد پڑھنا نہیں ہے۔ آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنا سنت ہے، لیکن ایسا سنت نہیں ہاتھ لگا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتا دیا نا، اللہ اکبر استغفر اللہ 3 بار، اللہ انت السلام، اور بھی دعائیں پڑھتے، پھر اللہ لا الہ پڑھتے، اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اللہ احد قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور اس کے بعد تسبیحات بھی پڑھتے۔ آپ کبھی پہلے تسبیحات پڑھتے 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار اللہ اکبر الحمد للہ وعلی قدیر، آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا یا ہاتھ نیچے پڑھنا یہ سنت کر سونا چاہیے۔ آیت الکرسی کیا ہے معلوم آپ کو؟ آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کو بولتے، 255 کو، ٹھیک ہے، اس کو بولتے آیت الکرسی، جس کی شروعات کیسی ہوتی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ کس کس کو آتی ہے آیت الکرسی؟ ٹھیک ہے، آیت الکرسی آتی ہے، آپ پڑھ کے سنا دیں گے؟ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو لا تأخذه ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه الأرض ولا يئوده العلي العظيم۔ چلیے ماشاء اللہ، آپ لوگوں کو بھی یاد ہے نا؟ بھائی نے سوال کیا کہ بہت ساری جگہ لوگ دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور خل کے تعلق سے فوائد ہیں۔ دیکھیں سورہ فاتحہ کے کئی فوائد ہیں، یہ سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ علاج بھی، ویسے کئی فوائد ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فوائد کس طرح سے حاصل کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے، صحابہ ایک جگہ گئے، ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا، ان سے اجازت مانگی کچھ کھانے کی، یہ زمانہ وہ نہیں تھا، ہوٹلیں وغیرہ تھی، رہنے کی جگہ تھی، بستی والوں نے کہتے چلو نکلو یہاں سے باہر کر۔ تھوڑی دیر بعد ہوا، ایک لونڈی بھگتی ہوئی آئی، کہا ہمارے سردار کو چونے کاٹ لیا، کیا کوئی ہے تم جو علاج کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں علاج کروں، دوسروں نے کہا نہیں تم علاج کرنے نہیں جاؤں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا، انہوں نے کہا پھر میں چلا جاتا ہوں۔ وہ گئے، جانے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کی، لیکن روایت میں آتا سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، پھر آپ نے کٹس لگائے جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اور اس زمانے میں منہ سے کھینچ کر خون نکالا، لیکن یہ سب نہیں کر سکتی، یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، یاد رکھیں، یہ ہر عام آدمی نہیں۔ پھر وہ کیا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، پھر خون کھینچا، پھر تھوکا، پھر سورہ فاتحہ، ایسا کئی بار انہوں نے کیا، اور اس سے اس کو شفا حاصل۔ پھر جب مدینے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کیا، ہم تو سمجھتے تھے ان کو اتنا علم نہیں، لیکن یہ گئے، سردار کا علاج کا فائدہ ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا تم نے؟ سورہ فاتحہ پڑھی، تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے، علاج ہے دم کرنے؟ تو پتا چلا یہ علاج ہے، نہ صرف جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی بلکہ فزیکل بہرحال، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کا یہ عمل ثابت، تو جو ثابت ہے بالکل جن کسی پر حاوی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جیسا بیماری کے اندر پڑا، جیسا انہوں نے دم کیا اور پھر سک کر کے بلڈ نکلا۔ اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس تو بالکل ثابت ہے، میں نے درس میں بھی کئی باتیں رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ پڑھتے تھے، نظر بد سے بچانے کے لیے آپ یہ پڑھتے تھے، آندھی طوفان مصیبت آتی تب آپ یہ پڑھتے۔ سورہ فلق سورہ ناس تو بہرحال ثابت ہے، اس میں سورہ کافرون داخل نہیں ہے، بہت سے لوگ چاروں خل پڑھ دیتے ہیں، 4 نہیں ہے 3 ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، یہ چاروں خل لوگ چونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں 3 کے، تو 4 کو ایڈ کر دیتے ہیں اور چاروں کو ہر جگہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ خبروں پر بھی پڑھتے جا کے، یہ اپنی حفاظت کے لیے، زندوں کے لیے۔ مرنے کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق سورہ ناس اور سورہ الکافرون پڑھنا درست نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ضد کرنے لگے، نہیں بولے ہم جا کر بولے خبر، تو دوسرے صاحب نے کہ چلو میرے کو بولو کہ جو تم پہلا سورہ پڑھے قل یا الکافرون، ٹھیک ہے، لا اعبد ما تعبدون، تو خبر والے کیا بول رہے ہیں، اے کافرو قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں بات نہیں کروں جس کو تم عبادت کرتے تھے،
آپ پڑھ رہے بھی تو کیا پڑھ رہے یہ تو دیکھو بولے. سورہ کافرون کو رات میں پڑھنا سونے سے پہلے ثابت ہے، اس لیے کہ برات کفر کے لیے اللہ کے رسول سورہ کافرون کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے تاکہ کفر سے برات، نفرت کا اظہار ہو. لیکن تم جا کر 3 خل ہے بولے، چوتھا بھی جب پڑھ رہے تو پہلا چوتھا ہی پڑھتے نا قل یا، چونکہ باقی 3 تو آخری ہے ترتیب کے اعتبار سے. قل یا اہل کافرون، اے کافر لا اعبدو ما. اب دیکھا اس کا ترجمہ دیکھیے، میں عبادت نہیں کرتا، اس کی تم عبادت کرتے ہو. میننگ بھی آپ دیکھیے تھوڑا کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے. 3 خل کے فضائل اپنی جگہ ہے، 3 بار صبح 3 بار شام، اور بھی بہت سارے میں پورے نہیں رکھ پایا، کبھی موقع ملا تو موضوع اخلاص کے فوائد میں ہم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. لیکن پھر کہوں گا جو ثابت چیک کرنے کوئی بھی عمل کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جب نازل ہوئی جادوگروں کا توڑ آ گیا. شیطان سمجھ گیا میرا یہ ہیلا نہیں چلا. آیت الکرسی کے بڑے فوائد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ایک نماز کے بعد پڑھ لے تو دوسری نماز تک کافی ہے، مطلب حفاظت کے لیے کافی ہے. تو آیت الکرسی کی بھی بڑے فوائد. لیکن پھر کہوں گا کب کیسا نص سے آپ دیکھ لیں، ورنہ اگر میں بولوں آیت کو 51 بار جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پڑھے تو یہ فائدہ ہوگا. پرابلم ہے. حالانکہ پڑھ رہے کیا آپ آیت الکرسی، لیکن پرابلم ہے. کیوں پرابلم ہے؟ آیت الکرسی کو ایسا پڑھنا جس پر اتری آیت الکرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نہیں بتایا. مسئلہ یہ قرآن کیسے بیکار آدمی یار، قرآن پڑھنے کا تم بول رہے غلط ہے. ہاں قرآن پڑھنا بھی غلط ہو سکتا ہے اس لیے کہ جس پہ اترا اگر آپ اس کے جیسا نہیں پڑھو اور اپنی منمانی کرے تو یہ بھی غلط ہو سکتا ہے. جیسا کہ آیت الکرسی کو لوگ بولتے ہیں 51 بار 101 بار 1000 بار 100 بار 151 بار 11 راتوں تک 21 راتوں تک 40 راتوں تک 40 بار یہاں بیٹھ کر سوکھے کنویں میں بیٹھ کر قبرستان میں بیٹھ کر غیر آباد مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے سے یہ فائدے ہوتے. میں ہی بول رہا ہوں ہے تو قرآن لیکن اس کو ویسے ہی پڑھنے جیسا بتایا گیا. دیکھیں اللہ کا ذکر تو ہے نا، ثابت ہے نا، اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے نا، سبحان رب العالی سبحان رب العظیم اللہ کا ذکر ہے. تو کیوں نہ ہم ظہر کی نماز کو 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھیں گے تو اللہ اکبر بڑھ جائیں گے، سبحان رب العظیم سبحان رب العالی بڑھ جائیں گے، ہے نا، التحیات بڑھ جائیں گا، کتنا فائدہ ہوگا نا. تو آپ بولیں گے یہ ذکر درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر 4 رکعت میں کیا ظہر کی 5ویں ہے نا. تو میں بھی یہ بول رہا ہوں قرآن ہے، بالکل قرآن کو کیسے فائدہ اٹھا وہی بتائیں گا جس پر نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ 51 11 20 40 50 ہاں جو بتایا وہ کیجیے نا. آپ 3 بار صبح شام ہے نا، 3 بار کے بعد تسبیحات نے بتایا نا 33 بار اور 33 بار پڑھے نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور آخر میں پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. یہی تسبیح کو اگر سوتے وقت پڑھتے ہیں تو 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے، ہوگی گنتی 100 کی. سوتے وقت ایسا اور نماز کے بعد یہ ایڈ کریں گے آپ 100 نمبر پر. یہ ساری چیزیں بتائی گئی، کوانٹٹی جہاں بتائی گئی، جہاں نہیں ہے ہم نے نہیں کہا. اس طرح فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. 100 مرتبہ صبح اگر کو پڑھے مطلب بعد نماز فجر تو اس پر جادو اثر نہیں کرتا اس دن. تو کوانٹٹی بتائی گئی نا، جہاں کوانٹٹی اسپیسیفک تھی بتائی گئی، جہاں اسپیسیفک نہیں جیسا درود صبح اور شام 10 بار پڑھنے کے فوائد بتائے گئے. 10 بار ہی آپ 11 12 15 15 51 بار نہیں کر سکتے. آپ جہاں اسپیسیفک تھی اسپیسیفک کر دی، یا جنرل تھی جنرل. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ جتنے بار پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن یہ مخصوص دن مخصوص ایام مخصوص وقت مخصوص تعداد مخصوص جگہ مت بنائیے، ورنہ پھر پرابلم یہ ہوگا جس پر اترا ہے قرآن انہوں نے جب یہ چیز ہمارا کرنا. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور سورہ فلق سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس کے جو آپ نے کہا ہاں ثابت شدہ چیزیں، بس دیکھیں کہ کون سی روایتوں پہ، چونکہ ضروری ہے مستند ہو ورنہ لوگ بہت ساری غیر غلط بات. تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں. آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے. بہت 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 زیادہ فضیلت ہے، اسی کوئی انتہا نہیں. میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا. سب بسم اللہ کی مختصر رکھا، اس کی مختصری رکھوں گا. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے. بہت بڑی فضیلت. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا یوم یا آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب صحابہ دیتے نا، ارے سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، کی کنیت تھی، تجھے علم مبارک ہو.
تو اللہ لا الہ الا یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ۔ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑ۔ پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کھجور چرائے تھے زکوٰۃ کے؟ کہا نہیں میرے بیوی تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا۔ پھر صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے بھی؟ تو کہا آج بھی، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا۔ یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو، پھر وہ کہتے میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم ہے، 2 ٹائم تو معاف کر۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا۔ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ۔ تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کا بہتر جان۔ تو کہا وہ شیطان۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل اليوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں، مر جائے تو سیدھا جنت میں۔ لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں۔ بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن آیت ہاتھ رکھتے ہیں سر پر، پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، یعنی کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ 2 کی آیت نمبر 2۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ آیت جس اسی ایک رات میں آگے انہوں نے کہا گھر کے اندر آیت الکرسی، مکہ مدینہ کی تصویروں کو گھر میں اپنے اندر لگانا کیسا ہے، لٹکانا۔ تو دیکھیے قرآن کی آیتیں اس کے تعلق سے یاد رکھیے، اس کی حرمت اپنی جگہ ہے، پڑھنا ہے سمجھنا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کی حرمت ہے۔ لوگ ڈائلر ٹونز کے طور پہ لگاتے ہیں، جب تک کوئی انتظار کرتا ہے آپ کا وہ بجتے رہتا ہے قرآن آیت، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کسی کے ٹائم پاس کے لیے نہیں آیا کہ آپ خالی وقت میں اس کو سناتے رہے، اور جب کچھ آیت کا پتہ نہیں کون سا ٹکڑا اور حصہ چل رہا اور وہ اس کو ریسیو کر لیتے ہیں، اب وہ آیت کٹ ہو جاتی ہے۔ یہ درست نہیں، اس لیے کہ اس کا معنی پورا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا، قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ آپ جو اس سے گھروں کو سجائے سنوارے، کیلیگرافی ہوتی نا، وہ عجیب ٹیڑھے میڑے اندازوں میں عربی لکھی ہوئی ہوتی نا، کس کو سمجھتی نا کس کے پلے پڑتی کیا لکھا ہوا ہے۔
اور لگا دیتے ہیں گھروں میں. آدمی دیکھ کر بھی سوچتا الف 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 اور الف دکھتے ہیں پورے اس میں، اور لام لام لام، باقی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے، اور کہیں بھی نقطے دیے ہوئے. ایسا کیلیگرافک طریقے سے قرآن لکھنا درست نہیں، سوائے اس کے کہ اس کے پڑھنے والے موجود ہوں جو جانتے ویسے پڑھنا قرآن کو، ویسا اتنے اس میں ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کو، تو درست نہیں ہے. تیسرا، قرآن سجانے کے لیے نہیں آیا، توغرے وغیرہ لگا کے آپ برکت کے لیے بس چٹکا دو اس کو، بہت فائدہ ہوگا اس سے، سجانے، یہ پڑھنے کے، عمل کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے آئے. تو لہٰذا اس کے توغرے لگانا، اس کی چارٹس لگانا، آیت الکرسی، چاروں خل اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس میں بھی ریفائن آج کل تو لوہے قرآنی، الف لام میم حامیم یاسین تاسین طٰہٰ عین نون اور قاف، پتہ نہیں پورے حروف مقطع جمع کرتے لوہے قرآنی اور لگائے تھے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. اسی طرح کعبے کا دروازہ ہے نا، ہمارے مسلمان ایکٹر آ کے بولتے کعبے کا دروازہ گھومتے ہوئے چل رہا، کیمرہ چلتے رہتا ہے، اتنی فضیلتیں بتاتے ہیں، لائٹا وائٹا اس میں گھومتے رہتے. مسلمان فٹافٹ آرڈر کر کے منگا رہے، گھر میں قبلے رخ لگاتے اور اس کے سامنے کھڑے کے نمازیں پڑھتے ہیں. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اللہ رب العزت کے لیے مومن نماز پڑھتا ہے نا کعبے کی طرف، کعبہ تو قبلہ ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کی تھوڑی عبادت کرتا ہے مومن. تو اس کے دروازے کو لگائے تقدس سے بیٹھتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ شرک ہے، یہ بت پرستی قسم کی آ رہی ہے مسلمانوں میں. اور اس میں لائٹیں بھی ہوتی ہے، آج کل تو گھومتے رہتی لائٹیں، پورا کا پورا معبود بنا دیا آپ نے اس کو ایک قسم کا. ٹھیک ہے، تو یہ توغرے وہ لگانا درست نہیں، سوائے اس کے کہ آیتیں آپ اسے لگائے کہ کوئی پڑھ لے چلتے پھرتے، بچوں کو یاد ہو جائے. میں نے ایک بار کہا کہ قرآن آیتوں کو لگانا نہیں چاہیے، اور اس پہ یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ حفاظت کریں گے، درست نہیں. قرآن پڑھنے سے اللہ حفاظت کرتا، قرآن خود حفاظت نہیں کرتا ہماری، اس کی حفاظت اللہ کرتا، اور اس کے پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی آتی، پھر اللہ ہماری حفاظت کرتا. ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں بھی لگی ہوئی تھی، لوگوں نے کہا دیکھو خود تو کہتے ہیں کہ میں قرآن یہ چٹکانا لگانے کے لیے نہیں، آپ کے گھر میں لگی. میں نے کہا وہ بچے یاد کرتے ہیں، ہمارے دروازے پہ ایک دعا لکھی آنے جانے کی، فلاں جگہ بیڈ روم میں لکھا، تو یہ یاد کرنے، جب یاد کر لیتے ہم نہیں لگا دیتے لا کر تاکہ بچے. تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو یاد کرانے کے لیے آیتیں لکھے، سمجھانے کے لیے، لیکن یہ عقیدہ نہ ہو کہ اس سے حفاظت ہوتی، اس سے برکت آتی. کوئی قرآن لٹکنے سے برکت حفاظت نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا تو قرآن کے پبلشر سب سے مالدار لوگ ہونا تھا دنیا کے اندر جو قرآن چھاپتے ہیں. بیچارے کبھی کبھار تو پریشان رہتے، پیپر کے ریٹ میں جو ریٹ بڑھ جاتے ہیں، چھپائی کا مسئلہ، کوالٹی، سمجھ رہے آپ. اگر واقعی میں صرف قرآن کی موجودگی برکت لاتی تو سب سے مالدار لوگ قرآن چھاپنے والے ہونا تھا کمپنیاں. لیکن آپ دیکھیے وہ بھی کمپیٹ کرتے مارکیٹ میں بیچارے. لوہے قرآنی وہ چٹکا دیتے الف لام میم حامیم یاسین طٰہٰ نون قاف، اور بولتے اس سے دکان و مکان کی خیر و برکت. ماشاء اللہ واقعی میں اگر آتی، ہاں آئی نا، میں نے جب سے لگا اتنی خیر، اتنی برکت، اتنا فلاں، اچھا ماشاء اللہ. وہ یہ لوہے قرآنی بیچنے والے سے کبھی پوچھیے جی کہ تیرے گھر میں کتنے رہتے؟ تو ہم کو ایک بچ کے آتا نا 5 روپے میں، تیرے گھر میں کتنے؟ وہ بولیں گے 1000 2000 500 لاتا ہوں. کیسا گھر چلتا ہے؟ بہت مشکل سے چلتا ہے بھائی، کبھی بکتے کبھی نہیں بکتے. جس کے گھر میں 500 1000 ہے اس کا گھر نہیں چلتا برابر. میرے گھر میں خیر برکت پوری آ رہی، لیکن وہ ایک لے کے 5 روپے کا لگانے سے. سوال یہ اس کے گھر میں تو سب سے زیادہ خیر و برکت ہونا تھا، اس کا تو 1000 کی تھپی رکھی ہوئی، پوری خیر پوری برکت، پورے محلے کی برکت اسی گھر میں ہونا تھا. لیکن وہ بولتا بہت مشکل سے بکتے ہیں، لوگ اتنا جھک جھک کر کے لیتے. قرآن کی بھی چیز ہے تو 10 روپے بولتے 5 روپے کرتے، وہ بہت مشکل ہوتی، 10 15 روپے 20 روپے 100 روپے کما لیتا دن میں. اگر کوئی یہ عقیدہ قرآن لگائے کہ واقعتاً یہ لگانے سے یہ ہوتا ہے، اس نے بھی شرک کیا. اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے اللہ ذریعہ بن